آج لاہور ہی نہیں پورے پنجاب اور پورے پاکستان کے لیے ایک تکلیف کا دن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار پھر مذہبی منافرت کو ہوا دی گئی. ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لاہور میں جس کے نتیجے میں اذیت تکلیف عام ہو سکتی ہے. اور یہ ہوا جو ہے یہ پاکستان میں کوئی نئی نہیں ہے. آج لاہور میں تشبیہ ذوالجناح جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ ذوالجناح کو لے جانے والا جو شخص تھا اس کو بھی زخمی کیا گیا اور وہ ایک اطلاعات کے مطابق جانبر نہیں ہو سکا ہے. اور اہل تشیع برادری ہے ان کے گروپس میں اطلاعات جو چل رہی ہیں ان کے مطابق اس کو شہید کہا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب زخمی ہونے کی اطلاعات ہے. واقعہ کے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تشبیہ ذوالجناح ہے بنیادی طور پر ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے وہ اہل بیت تک آیا تھا. اور اس کی تشبیہ جو ہے وہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے ایک مقدس حیثیت رکھتی ہے. ہم اسے اختلاف کر سکتے ہیں, ہم اسے اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم امن کو برباد کرنے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا قدم بھی اٹھائیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. آج صبح جی تقریباً 6:30 بجے کے قریب مسمی عرفان علی, نام عرفان علی بتایا جا رہا ہے, عابد شاہ اب ایک ان دونوں میں سے عرف ہے, عرفان علی اور عابد شاہ ذوالجناح کے ہمراہ گندا نالہ باغبان پورا پلی کے قریب پیدل بجانب رنگ روڈ جا رہا تھا کہ کسی نامعلوم نے گندا نالہ باغبان پورا پلی کے قریب ذوالجناح اور عرفان علی پر فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں ذوالجناح فائر لگنے سے موقع پر ہی مارا گیا, جبکہ عرفان علی کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جس کی حالت خطرے میں ہے اور میو ہسپتال میں اس وقت وہ زیر علاج ہے. یہ آخری اطلاعات ہیں جی جو ادھر سے ذمہ داران کی طرف سے آئی تھی. لیکن اگر ہم شاد باغ اپڈیٹ کے حوالے سے شیعہ گروپوں میں دیکھیں تو وہاں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ عابد شاہ فائرنگ سے شہید ہو گئے اور ایک شخص زخمی بھی بتایا جا رہا ہے اور اس میں باقاعدہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تشبیہ ذوالجناح کے حوالے سے ذمہ دار ادارے پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی ہے. موقع پر پہنچ کر ذوالجناح کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ کرین منگوائی گئی ہے جی, اور اس کرین کے ساتھ پولیس نے ذوالجناح کو روڈ سے نالے سے اٹھا کر تشبیہ ذوالجناح کو لے کر گئے اور اس کا جو بھی ہوگا. لیکن کرنٹ سچویشن ہے کہ جو تصاویر آ رہی ہیں ان کے مطابق ذوالجناح کو ساتھ لے جانے والا شخص جو ہے وہ ہسپتال میں موجود ہے اور زخمی ہے. ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں, ہم اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی راضی نہیں کر سکتے. میرا آپ کا کسی مسلک سے تعلق ہے, ہم راضی نہیں کر سکتے اگر ہم فساد پھیلانے والے, اگر ہم فساد کو جائز سمجھنے والے, اگر ہم فساد کو ہوا دینے والے, اگر ہم فساد کو پروان چڑھانے والے. میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, ہمیں بحیثیت مسلمان روز محشر ہم سے یہ جواب لیا جانا ہے کہ ہم نے ایک اسلامی حکومت میں ایک مسلم ملک میں اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا. ہم سے یہاں تک جواب لیا جائے گا کہ اگر ہم نے کسی غیر مسلم ریاست کو فتح کیا ہے اور فتح کرنے میں ہم نے اسلامی شعار کو ملوز خاطر نہیں رکھا اور ہم نے وہاں پر خواتین بچوں کو نقصان پہنچایا ہے, ان بزرگوں کو نقصان پہنچایا ہے جو اللہ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, تو ہم سے اس کا جواب لیا جائے گا. تو ہم کیسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دین اسلام میں موجود مختلف سیکٹس کو, مختلف فرقوں کو, ان کے ماننے والوں کو, ان کے عقائد کو چھیڑ کر ان میں خرافات اور فساد پیدا کر کے, تم اتنے مرد کے بچے تھے تو وہاں کھڑے رہتے, گرفتاری دیتے کہ جناب یہ میں نے گناہ کیا ہے, یہ میں گرفتاری دے رہا ہوں, میں جڑا ہوں, کیونکہ
کہنے نے لتر سر تے رکھ کے نس گئے ہو. میں آپ کو آنیسٹلی ایک چیز بتانا چاہوں، دین اسلام امن کا دین ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی ترغیب دی ہے. خدا سے ڈریں. مجھے علماء بتائیں، سنیوں کے، بریلویوں کے، اہل تشیع کے، زید بکر کے، کون سے علماء ایسے ہیں جو آپ کو بیٹھ کر کہیں پر یہ کہیں، اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر یا ریاست کے پاس بیٹھ کر یہ بات کہیں کہ جو دل کرتا کر. یہ سارے اندر خانے بیٹھ کر اور بات کرتے ہیں، باہر آ کر اور بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک فرقے کا حملہ نہیں ہے. یہ کسی بدبخت نے پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی سازش کی ہے، اور اس سازش کے لیے اس نے لاہور کو چنا. اس نے کراچی کو، اس نے بلوچستان کے کسی علاقے کو، کے پی کے کسی علاقے کو، پنجاب کے کسی علاقے کو نہیں. اس نے پاکستان کے محبوب دل لاہور کو چنا. اور میں بچپن سے تشبیہ ذوالجناح کو سڑکوں پر چلتے آتے جاتے، رکھوالی کرتے، پروان چڑھتے، خدمت کرتے دیکھ رہا ہوں. آپ لوگ بھی دیکھتے رہے. کوئی ایسے تو حالات ہیں نہیں، اللہ معاف کرے کہ دو گن مین ساتھ چلانے پڑے تشبیہ ذوالجناح کے ساتھ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میری تمام مکتبہ فکر کے علماء سے ہاتھ جوڑ کر دست بستہ درخواست ہے کہ خدا را اس کو کنڈیم کیجیے. خدا را اس قسم کے خیالات اپنے ذہن میں لانے والوں کو کنڈیم کریں، اپنی مرضی اور منشا سے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی منشا سے. میں ذاتی کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے کہ اس کانسیپٹ کا بالکل بھی قائل نہ ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بہت شدت کے ساتھ قائل ہوں، لیکن میں اس چیز کا ضرور قائل ہوں کہ یہ امن کو خراب کرنے کی کوشش ہے. وہی بات آ گئی ریاستی اداروں کی، وہی بات آ گئی پولیس اور ذمہ داران کی. برائے کرم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. This is a clear challenge to the peace of Lahore, peace of Punjab and the peace of Pakistan. Literally, peace of Ummah. یہ فساد ہے، اور یہ فساد کی جہد ہے. اس جہد کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے. زمین کھود دیں، آسمان سے لپک جائے اس بدبخت کو لے کر. It is not something about a تشبیہ ذوالجناح اور a person. یہ ایک انڈیویجول یا ایک یا دو لوگوں کے مر جانے، شہید ہو جانے یا زخمی ہو جانے کا معاملہ نہیں. یہ پوری امت میں فساد پھیلانے کی سازش اور کوشش ہے، اور پاکستان کسی بھی حالت میں ان معاملات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور اس سے بھی بڑھ کے دین اسلام کے ماننے والے، امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پھوٹ کا زہر برداشت نہیں کر سکتے. So this is the right time کہ ان بدبختوں کو گریبان سے پکڑ کر قانون کے کٹہرے میں لا کر پھینکیں، تاکہ کوئی رذیل ناپاک شخص آئندہ ایسی کوئی جسارت نہ کر سکے، کوئی ایسی بدبختی نہ کر سکے جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری. سوچئے گا، سمجھیے گا، جج کرنے کی بجائے اللہ کے دین کے استحکام کے لیے کوشش کریں. اجازت چاہیں گے. السلام.